اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سیرت صحابہ کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ رمضان بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ صحابہ کرام کی بے مثال زندگیوں کو سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس رمضان بھی صحابہ کرام کی سیرت کا یہ پروگرام ہر عصر بعد ہم نے شروع کیا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بار سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ پہلے کیا جائے، بقیہ دنوں میں صحابہ کرام کے تذکرے آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو آج انشاءاللہ امہات المؤمنین کی کچھ خصوصیات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ازواج مطہرات نبی کی بیویوں کو کہا جاتا ہے کہ آج انشاءاللہ کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ انشاءاللہ کل سے نبی کی ایک ایک بیوی کا تذکرہ آپ کے خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، شخصیات پر اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے دروس کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ شخصیات کی سیرت کو جاننا یہ فرض ہے۔ نیک لوگوں کی سیرت، پیغمبروں کی سیرت، صحابہ کی سیرت، امہات المؤمنین نبی کی بیویوں کی سیرت کو جاننا یہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت کے مطالعے سے، سیرت کو جاننے سے، سیرت کو سننے سے ہماری سیرت بنتی ہے۔ نیک لوگوں کے اخلاق کو سننے سے، پڑھنے سے ہمارے اخلاق سدھرتے ہیں، سنورتے ہیں، نکھرتے ہیں۔ خصوصاً موجودہ دور میں اس موضوع کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج دنیا صورتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آج دنیا صورتوں کی پجاری بن گئی ہے، صورتوں کی عاشق ہے، صورتوں کی پرستش کر رہی ہے، صورتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور عزت و شرف کا معیار صورت بن کے رہ گئی ہے۔ سیرت کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، سیرت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس طرح کے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان صورت سے نہیں، سیرت سے بنتا ہے۔ انسان صورتوں سے نہیں، سیرتوں سے بنتا ہے۔ کسی کے پاس صورت ہو مگر سیرت نہ ہو تو ایسا انسان اس دھرتی پہ چلتا پھرتا درندہ ہے۔ انسان کے روپ میں وہ جانور ہے جس کے پاس اخلاق نہیں، جس کے پاس سیرت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی یہ لوگ گئے گزرے ہیں۔ جس کے پاس صورت ہو، سیرت اور اخلاق نہ ہو، اس کی مثال کاغذ کا پھول ہے۔ کاغذ کے پھول میں رنگ تو ہوتا ہے مگر خوشبو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ پہلا سبب ہے، سیرتوں کو، اخلاق کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان کے اخلاق کو جاننے سے ہمارے اخلاق بنتے ہیں۔ اور دوسرا سبب، صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی سے محبت کیے، اور نبی نے
صحابہ کرام سے محبت کی، تو لہٰذا نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے۔ اور صحابہ سے محبت ہم کب کریں گے؟ جب صحابہ کو جانیں گے، صحابہ کو پڑھیں گے، صحابہ کو سنیں گے، صحابہ اور صحابیات کو جو جس قدر جانے گا وہ ان کو اسی قدر چاہے گا، جو جانے گا نہیں تو وہ چاہے گا کیسے؟ اس لیے ضروری ہے صحابہ کرام سے محبت کرنے کے لیے پہلے ان کی سیرت کو پڑھے، ان کی لائف ہسٹری کو جانے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی قربانیوں کو جانے۔ اس طرح کے دروس کو مقرر کرنے کا ایک تیسرا سبب یہ بھی ہے، اس صحابہ کی زندگیوں کو سن کر ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں۔ صحابہ سے محبت اس سے ہماری آخرت بنتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا۔ تم صحابہ اور صحابیات سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہماری آخرت سدھر جائے، آخرت سنور جائے۔ ایک چوتھا سبب، خاص کر امہات المومنین کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، پیارے نبی کی بیویوں کا سلسلہ، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس موضوع کو منتخب کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج عورت نہ رہی، آج دنیا میں عورت نہ رہی۔ مغربی تہذیب نے، ویسٹرن کلچر نے عورت کو ایک جنسی حیوان بنا کے رکھ دیا، جنسی حیوان بنا دیا، جس کے اندر شرم نہیں، جس کے اندر حیا نہیں، جس کے اندر آبرو نہیں، جس کے اندر عفت نہیں، جنسی حیوان بنا کے رکھ دیا۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جو عورت جس قدر جسم کو بیچے گی، دنیا اسے اسی قدر اونچا اسٹیج ادا کرے گی۔ جو عورت جتنا برہنہ ہوگی، دنیا اس کو اتنا اونچا اسٹیج عطا کرے گی۔ جو عورت جتنا جسم بیچے گی، دنیا اس کو اتنا اونچا مقام اور درجہ عطا کرے گی۔ ایسے میں ہم اس طرح کے پروگراموں کو مقرر کر کے، سلسلے کو شروع کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نمونہ ہمارے لیے صحابہ اور صحابیات ہیں۔ دنیا والے جس عورت کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بتاتے ہیں، یہ عورتیں نمونہ نہیں، یہ جسم بیچنے والی، یہ جسم کو ظاہر کرنے والی، یہ برہنہ، یہ ننگی عورتیں ہمارے لیے نمونہ نہیں۔ پھر نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ وہ نفوس قدسیہ، وہ صحابہ و صحابیات، وہ نبی کی بیویاں، وہ امہات المؤمنین، وہ ازواج مطہرات ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے آسمان سے وہی نازل ہوئی، جن کے گھروں میں صبح شام آسمان سے قرآن اترتا تھا، جن کے گھروں میں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، جن کے گھروں میں پیغمبر صبح شام گزارتے تھے، جن مومن عورتوں کے گھروں میں پیغمبر کے شب و روز گزرتے تھے، ایسی پاک دامن، پاک باز، نیک سیرت عورتیں امہات المؤمنین ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضرات گرامی، اگر امہات المؤمنین کی خصوصیات کی بات کی جائے، ان کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ آج میں 3 خصوصیات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امہات المؤمنین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ ہیں، یہ نبی کی فیملی ہیں، یہ نبی کا خاندان ہے۔ نبی کے خاندان میں
نبی کی اولاد، نبی کے داماد، نبی کی بیٹیاں، نبی کے نواسے نواسیاں، یہ سب نبی کا فیملی ہے. اس کو عربی میں اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل البیت. تو یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے امہات المؤمنین کی، یہ اہل بیت میں سے ہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے سلسلے میں کسی قسم کی گستاخی سے پرہیز کیا جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے خاندان والوں، اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالی تم کو ہر طرح کے اخلاقی بگاڑ سے پاک کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. دو بار تکرار سے پیارے نبی نے فرمایا میرے گھر والوں کے سلسلے میں میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کے سلسلے میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی شان میں کبھی کوئی غلط بات نہ کرو، گستاخی نہ کرو. ویسی محبت ہم نہیں کریں گے اہل بیت سے جیسے جھوٹی اور اندھی محبت شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ حضرات اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کی ساری بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ یہ تعلیمات تم کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم کو ہر طرح کے اخلاقی بگاڑ سے پاک کر دے، تم کو پاکیزہ بنائے، پاک دامن بنائے. اس کے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں کہہ کر اللہ تعالیٰ فوراً کیا کہتا ہے؟ اہل البیت، تم اہل بیت میں سے ہو، تمہارا اونچا مقام ہے، تم نبی کی فیملی ہو. حالانکہ اتنا صاف واضح بیان ہونے کے باوجود بھی شیعہ حضرات نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. دنیا میں ان سے بڑے جھوٹے کون ہو سکتے ہیں؟ تو حضرات یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، وہ اہل بیت میں سے ہیں. دوسری خصوصیت سچ کہیں یہ ازواج مطہرات اس زمین پر اللہ کا سلیکشن ہے، اس زمین پر اللہ کا انتخاب ہے. دنیا کی ساری عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے چن کر اللہ کے نبی کی بیوی بنایا. ایسی بات نہیں کہ نبی کی بیوی یوں ہی بن گئی، نہیں، اللہ نے چن کر پاکیزہ نیک عورتوں کو نبی کی بیوی کے لیے چنا ہے. ایسے ہی ان کی شادی نبی سے نہیں ہو گئی. ان کا انتخاب کیوں کیا اللہ؟ ان 11 بیویوں کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے، ان کی عفت کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے. اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے طبقہ صحابیات میں، طبقہ خواتین میں، ان سے اخلاق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں. خواتین عالم میں اگر دیکھا جائے اخلاق کے اعتبار سے تو اللہ کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کسی کے اونچے اخلاق نہیں تھے. اتنی پاک دامن، اتنی نیک سیرت یہ خواتین. اور یہ صرف ہماری عقیدت نہیں بلکہ حقیقت ہے. یہ صرف ہماری محبت نہیں، یہ حقیقت ہے. ان کی زندگیوں کو پڑھو آپ،
نبی کی بیویوں کی لائف ہسٹری، ان کی سیرت کی کتابوں کو پڑھو، ان کی زندگی آپ کو گواہی دے گی، ان کی زندگی بتائے گی یہ عورتیں کتنی پاک دامن عورتیں ہیں۔ اور آخری خصوصیت بتا کر، ویسے بہت ساری خصوصیات ہیں، وقت کم ہے ہمارے پاس، بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری خصوصیت یہ بتاتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو ایک اونچا لقب دیا، ایک اونچا ٹائٹل دیا، یہ پیارا ٹائٹل دیا، پیارا لقب دیا۔ وہ کیا ہے؟ ماں۔ لفظ ماں میں کتنا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ساری بیویوں کو ماں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ہماری جان سے زیادہ نبی کا حق ہمارے اوپر ہے۔ پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کے مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ امہات المؤمنین۔ یہ عربی لفظ ہے۔ مومنین تو آپ جانتے ہیں، امن یہ سنگولر ہے، امہات یہ پلورل ہے۔ امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کہہ کر ایک اونچا مرتبہ، ایک اونچا مقام اور عزت عطا کیا۔ خدیجہ ہماری ماں ہے، عائشہ ہماری ماں ہے، حفصہ ہماری ماں ہے، میمونہ ہماری ماں ہے، صفیہ ہماری ماں ہے، زینب بنت جہش ہماری ماں ہے، زینب بنت خزیمہ ہماری ماں ہے۔ نبی کی ساری بیویاں